ماہی یار ماشاءاللہ بھائی بہت پیارے ہیں، ادب اداب والے بھی لگتے ہیں، تمہیں رانی بنا کر رکھیں گے میری پیاری معصوم سی انشاءاللہ۔ وہ اسے دعائیں دے کر آگے بڑھی تھی۔ اب چلو چلیں، بڑی ماما نے بلایا ہے۔ ہاں ہاں چلو، وہ کہتی ماہی کو اپنے ساتھ لیے روم میں آتی سب کو سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ سب اس کو مسکرا کر جواب دیتے ہیں۔ اور یہ ہے میری بیٹی ماہی، اچھا بہت پیاری ہے بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس، مسز ظفر مسکرا کر کہتی ہیں اور اپنے ساتھ بٹھاتی ہیں۔ ماہی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بہت شرما رہی ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، تو کیا خیال ہے آج منگنی کر لیں، جمعے کو نکاح کے ساتھ رخصتی کر لیں گے؟ جی بہتر، سلمان صاحب مسکرا کر کہتے ہی اسی دن سادگی سے ماہی اور زہیب کی منگنی کر دی گئی۔ ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ زہیب رسمی پوری ہوتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی بیٹا، آپ دونوں لان میں چلے جائیں۔ زہیب نے ان سے اجازت طلب کی تھی۔ اوکے انکل، وہ مسکرا کر کہتا ماہی کے ساتھ لان میں چلا گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، عقل ہے تمہیں یا نہیں؟ میر جو کب سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھا علیزہ کو کچن میں دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا بولتا ہے، مما میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جو اس کے پیچھے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس کی غصے سے لال ہوتی ہوئی آنکھیں اور ڈرا رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کتنی بار منع کیا تھا کہ ان کے سامنے نہیں آنا، لیکن پھر بھی کیا بدتمیزی تھی، عقل ہے تمہیں یا نہیں؟ میر جو کب سے اسے غصے سے کنٹرول کیے ہوئے بیٹھا تھا علیزہ کو کچن میں دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا بولا تھا، پر میں نے کیا کیا ماما؟ میں اتنی اسٹوپڈ حرکت کر کے کہہ رہی ہوں میں نے کیا کیا؟ میر کو اس قدر اس پہ غصہ آیا ہوا تھا اور وہ اسے اس وقت غصہ ہو رہا تھا۔ میر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ لیکن ماما میں نے تمہیں نامحرم کو گھورتے میں شرم نہیں آتی؟ کیا سوچ رہا ہوگا زہیب کیسی لڑکی ہے؟ آپ بھائی کو چھوڑیں، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں جس کو مرضی دیکھوں، وہ بات سمجھ کر اسی سے سوال کر رہی تھی۔ تم آئندہ کسی لڑکے کو نہیں دیکھو گی؟ میں نے کہہ دیا نا۔ کیوں؟ مجھے کوئی اچھا لگے گا تو میں ضرور دیکھوں گی نا۔ اللہ اللہ، علیزہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں تو میں دیکھوں گی نا۔ آپ کی وجہ سے میں اب لڑکوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تو کرا کر تھوڑی نہ چڑھا ہے کہ میں لڑکا دیکھ کر اندھی بھی بن جاؤں۔ ککرا نہیں چھڑا تو چڑھا لو، وہ مرضی کرو، اور لیکن اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ آئندہ کسی لڑکے کو نہیں دیکھو گی۔ وہ اپنی انگلی، شہادت کی انگلی اس کے سر پر رکھتا ہوا غصے سے بول کر وہاں سے چلا گیا۔ عجیب زبردستی ہے، بس بڑے ہیں اس لیے احترام کر لیتی ہوں، ورنہ کسی دن سنا دوں گی۔ لیکن کیسے سناؤں گی؟ اتنی خوفناک شکل کی ہیں، اوپر سے آنکھیں غصے میں اور لال ہو جاتی ہیں۔ ارے علیزہ شاہ، تم کسی سے نہیں ڈرتی؟ لال بیگ چپکلی چوہے اور اپنے رب کے علاوہ تم کسی سے نہیں ڈرتی؟ خود سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، تھینک یو، آپ بھی بہت اچھے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جی، گندی باتیں تو شادی کے بعد کروں گا، وہ شوخ لہجے میں بولا تھا اور ماہی صرف مسکرا دی تھی۔ ارے تم لوگ جہاں ہو، کیا ہو رہا ہے؟ میر ان کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے۔ زہیب مسکراتا ہوا بولا تھا اور پھر زہیب کو مسکرا کر بولی اور ماہی مسکرا کر اللہ حافظ کہتے ہوئے اندر چلے گئی۔ اور بھائی آگے کا کیا پلان ہے؟ کچھ نہیں، بس بابا کا بزنس اس کو ہینڈل کر رہا ہوں، شادی کے بعد فیصلہ آباد چلا جاؤں گا اور وہاں بھی بابا کے کام ہے۔ گڈ، اچھی سوچ ہے۔ اور آپ تو ماہی سے بڑے ہیں، آپ کب شادی کریں گے؟ شادی جب ہمیں ہماری پسند مل جائیں گی تب ہم شادی کر لیں گے۔ اوہ اچھا، چلیں پھر ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ کہتے ہوئے مل کر چلے گئے تھے۔ رات کے وقت سب ڈائننگ ہال میں پرسکون ماحول میں کھانا کھائے۔ علیزہ کمرے میں چائے لا دو میرے۔ جی بھائی میں لا دیتی ہوں، ماہی اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میر نے اسے چائے لانے کے لیے کہا تھا۔ علیزہ لے آئیں گی، اس کو اسٹڈی کا بھی بتانا ہے۔ میں نے جی لا رہی ہوں بھائی، وہ بھی اس کو بھائی کہہ کر بولی تھی۔ یہ لیں آپ کی چائے، میں نے تمہارا فارم فل کر کے جمع کروا دیا ہے، کل پیر سے کالج اسٹارٹ کرو گی۔ بٹ لیکن وہ رونے والی ہو گئی تھی، پڑھائی کے نام سے اس کی ویسے ہی جان چیڑتی تھی۔ اب شادی کے قریب ہو کر بھی ایگزامز کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ویک کچھ نہیں، لیکن لیپ ٹاپ پر وہ انگلیاں چلاتا ہوا بولا تھا، ماہی کی شادی ہے، میں کیسے کالج جا سکتی ہوں؟ اس نے آخری کوشش کی تھی، ماہی کی شادی ہے تمہاری نہیں، اوکے سو پڑھائی پر دھیان دو۔ میر نے ایک نظر پاس کھڑی علیزہ پر ڈال کر کہا تھا۔ اس نے صرف اتنے کہا تھا، وہ جانتی تھی کہ اب سوچ چکا ہے تو بس کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کو بس اہم والا جواب دیا تھا۔ گڈ، جاؤ اب جا کر سو جاؤ۔ ایک سیکنڈ رکو، وہ جاتے جاتے اسے رکتا ہے۔ جی، وہ رک کر کہتی، ممکن ہے کہ اس کا ارادہ بدل گیا ہو، وہ کالج کو ایجوکیشن ہے تو لڑکوں سے دور رہنا، کسی لڑکی کا نمبر تمہارے پاس نہ ہو اور تمہارا نمبر بھی کیسے کسی کے پاس ہو۔ گڈ اٹ، اصول یہ باتیں تمہیں ماہی یا چاچو یا ماما چاچی کو بتانی چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ان کی بات نہیں سنو گی، اس لیے میں وارن کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، جی کیا
جی کیا ہے مجھے نہیں پڑھنا۔ نہ عجیب زبردستی ہے، وہ خود سے اداسی سے باتیں کرتی ہوئی اس کے کمرے کے دروازے کو عبور کر گئی تھی، لیکن میر اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ کر مسکرایا تھا۔ وہ مسکراہٹ علیزے کی باتوں اور اس کی حرکتوں پر اس کے چہرے پر آتی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے مسکرائے گا تو وہ اس سے بحث کرے گی، اسی لیے اس کے جانے کے بعد اس نے اسی مسکراہٹ کی۔ پیر کا دن تھا اور وہ 7 بجے سے کالج کے لیے ریڈی ہو چکی تھی، اور اس کی اتنی دعائیں مانگنے کے بعد پیر کا دن آ ہی گیا تھا۔ ارے 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 کیا ہوا، اتنی اداس کیوں ہو گڑیا؟ ماہی علیزے کو کمرے میں چکر لگاتے ہوئے دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے یار، وہ منہ بناتی ہوئی اسے جواب دیتی ہوئی۔ ہاں تو سو جاؤ، وہ اس کو حل بتاتی ہے۔ کالج جانا ہے، آپ کے بھائی کا آرڈر ہے تو کیسے سو سکتی ہوں؟ اوہ اچھا، مطلب بھائی حکم مانا جا رہا ہے؟ ماہی شرارت سے بولی تھی۔ نہیں مانوں گی تو وہ برس پڑیں گے مجھ پر، علیزے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں ہائے اللہ، تم جتنا جلا سمجھ رہی ہو میرے بھائی کو، بھائی ایسے بالکل بھی نہیں، وہ بس ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں تاکہ تم پڑھ لو۔ ہم جانتی ہوں، اتنی دعائیں مانگی تھی نا، پیر نہ آئے، لیکن دیکھو میری دعاؤں میں اثر ہی نہیں رہا۔ پیر آ گیا اور وہ اداسی سے اسے بتا رہے تھے کہ مائی کا کہکہ بلند ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، اوف ہاں ہاں ہاں، تم ہنس رہی ہو؟ وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تو ہنسنے والی بات ہی ہے پاگل، پیر ویک کا حصہ ہے تو اس نے ہر اتوار کے بعد آنا ہی ہوتا ہے، تو پھر کیسے نہ آتا؟ پاگل لڑکی، چلو ریڈی ہو تم، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ ماہی مسکرا کر کہتی ہوئی ہاں آ رہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم سب کو سلام کرتی اپنی کرسی سنبھال چکی تھی مسز خاور نے اس کے آگے ناشتہ رکھا تھا، وہ اطمینان سے کھا رہی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بیٹا؟ خاور صاحب نے اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ وہ کالج پاپا۔ وہ اچھا، ماشاء اللہ، میرا بچہ کالج کو رونق بخشنے جا رہا ہے، آپ کے سلیمان صاحب نے کہا۔ بیٹا میں اور آپ کے چاچو، آپ اس کے لیے نکل رہے ہیں، آپ علیزے کو کالج ڈراپ کر کے آنا۔ جی بابا ٹھیک ہے، وہ تابعداری سے کہتا ہوا علیزے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جلدی ناشتہ کرو، پھر کالج چھوڑ کر آفس جاؤں گا میں، وہ اس کی طرف دیکھ کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس سے تو ہول اٹھ رہے تھے کہ یہ کیسا مصیبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ جن کہیں کا نہ ہو تو۔ جی کر لیا ہے، چلیں، وہ بیگ اٹھاتی ہوئی بولی تھی۔ اوکے ماہی ماما، بڑی ماما اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی۔ آگے آ کر بیٹھو، پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں میں تمہارا۔ علیزے جو پیچھے کا دروازہ کھول رہی تھی، میر کی آواز پر آگے کی کرسی پر چپ چاپ جا کر بیٹھی۔ گاڑی سنسان اور پھر لے کر روڈ سے گزرتے ہوئے اس کی کالج کے باہر جا کر رکی تھی، اور اس کے پورے رس سے ان دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اکیلی آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں 1 بجے پک کر لوں گا تمہیں، اور جو میں نے سمجھایا تھا اس پر عمل کرنا، لڑکوں سے دور رہنا، سمجھی؟ وہ اسے ایک بار پھر واپس اپنی بات کہیں سمجھاتا ہے۔ جی اللہ حافظ، وہ کہتی جلدی سے گاڑی سے نکل کر کالج میں انٹر ہو گئی تھی۔ اتنا تھا تو وہ نہ بھیجتے کالج، عجیب مخلوق ہے، ان کی ایک بات تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ غصے میں خود سے باتیں کرتی کرتی اپنی کلاس تک جا پہنچتی ہے۔ میں کم ان میم، وہ کلاس کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہوئی بولی ہے۔ یس آ جائیں، پروفیسر مصروف سے انداز میں کہتی واپس کلاس کی جانب کلاس کی اٹینڈنس لینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ علیزہ بھی اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ علیزہ نے اپنی کلاس کا جائزہ لیا تھا اور پھر وہ خالی جگہ کو دیکھ کر اپنی بکس نکال کر اپنے سامنے رکھتی ہوئی سارا فوکس کلاس پر دیتی ہے۔ وہ شکر ہے کہ کلاس ختم ہوگی، مجھے تو نیند آنے لگی تھی۔ وہ بکس بیگ میں رکھتی ہوئی اپنا پسندیدہ ناول نکال لیتی ہے۔ تقریباً 45 منٹ بعد کلاس اینڈ ہوئی تھی۔ وہ ناول پڑھنے میں مصروف تھی کہ ایک گروپ ان کے پاس آیا تھا۔ ہیلو، اٹس زینب، اور آپ؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے، جی میرا نام علیزہ ہے۔ واؤ، کافی پیارا نیم ہے، آپ ناول کی شوقین لگتی ہیں بہت۔ اس گروپ کی دوسری لڑکی نے سوال کیا تھا۔ جی بہت زیادہ۔ ارے واؤ، ہم سب بھی ناولز لور ہیں، اور آپ ہم سے دوستی کریں گی؟ ویسے بھی ہم ہر ناولز لور دوسرے ناول لورز کا دوست ہی ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ اسے اپنی پسند کے لوگ ملے تھے، لیکن اس گروپ کے لڑکوں کو دیکھتی ہے تو میر کی صبح والی بات اسے یاد آئی تھی، اور اس گروپ میں تقریباً 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے۔ بلا شبہ اس گروپ میں کوئی برائی نہیں تھی، سب سلجھے ہوئے اچھے خاندان کے لگ رہے تھے۔ وہ میر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتی ہے، اور کچھ ہی ٹائم میں ان سب کے نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ علیزہ سے اچھی دوستی ہوگی، اور کب صبح 7 سے 1 بج گیا تھا اس کو پتہ نہیں چلا، اور میر باہر اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ علیزہ شام کو باہر کوئی لینے آیا، چوکیدار نے اسے آ کر بتایا جو باتیں کر رہی تھی۔ کون؟ میر، اس کے ذہن میں چھٹاک سا اس کا خیال آیا تھا، اور وہ ان سب کو اللہ حافظ کہتی کالج کے گیٹ کی طرف آ گئی تھی، جہاں میر غصے سے لال آنکھیں اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ عقل ہے تم میں کہ نہیں، کب سے ویٹ کر رہا ہوں؟ وہ غصے سے اس پر برسا تھا۔ وہ کلاس تھی آج، اس لیے بس وہ اس کو جھوٹ بول چکی تھی۔
اچھا واہ بڑی بات ہے، ویسے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں اور آج پہلے ہی دن ایکسٹرا کلاسز لے رہی تھی، سیدھے طریقے سے بولو نا، ناول میں گھومتی۔ اب جلدی بیٹھو گاڑی میں۔ وہ اس کے حکم پر گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی زنگ سے اسپیڈ سے شاہ ہاؤس کے باہر جا کر رکی تھی اور رکتے ہی وہ گھر کے اندر بھاگی تھی اور وہ اسے دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ کم عقل لڑکی، ماہی علیزی سے کو بکس لے آئیں، تمہاری شادی کا شاپنگ کا فائدہ اٹھا کر وہ پڑھائی سے بھاگ رہی ہے۔ بھائی وہ تو سو گئی ہے، ماہی میر کو جواب دیتی ہے۔ وٹ؟ سو گئی ہے؟ کیوں؟ کیوں پڑھنا ہے اور اس نے یا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ بھائی آپ سے ایک بات کو وہ کنفیوز ہوتی بولی۔ ہاں بولی۔ بھائی میں جانتی ہوں سب۔ کیا سب جانتی ہوں؟ یہ کہ آپ علیزے کو لے کر پوزیسیو ہیں اور اس کو پڑھی لکھی وائف پسند ہے اور اسی وجہ سے آپ علیزے کو پڑھا رہے ہیں زبردستی۔ بھائی سب ٹھیک نہیں، لیکن اس پر اتنی سختی مت کریں۔ پہلی بات میں اس کم عقل لڑکی سے محبت نہیں کرتا، دوسری بات کہ اس کی فیور مت لو، تم جانتی ہو کتنی لاپرواہ ہے وہ۔ جی بھائی میں جانتی ہوں، لیکن کچھ نہیں، چلو جاؤ آپ ریسٹ کرو، میں بھی سونے لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے بکھلا گیا تھا اور اس کے ذہن میں اس کی بات گھومنے لگی تھی۔ اوکے گڈ نائٹ بھائی، وہ کہتی اس کے روم سے چلی گئی تھی۔ میں میر ہادی شاہ محبت، وہ بھی کم عقل لڑکی سے، اس نالائق سے شادی ہرگز نہیں، ناممکن، اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر کیا تھا جو میں نے ہی اسے کہا تھا؟ نہیں ایسا کیوں ہو گیا؟ وہ خود سے بات کر رہا تھا، اسے خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ علیزہ کے ساتھ اس کی کیا فیلنگز ہیں، لیکن پھر بھی وہ ماہی کی باتیں سوچنے لگی۔ کچھ ماہ کے بعد علیزہ روز کالج جاتی تھی اور میر کے گھر آنے سے پہلے وہ سو جایا کرتی تھی۔ وقت کا کام ہوتا تھا، گزرنا اور گزر جاتا ایک ایک کر کے۔ کب ماہی کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ شاہ ہاؤس میں سب ماہی کی شادی کی تیاری میں مصروف تھے۔ مسز ہاور اور مسز سلیمان بھی ماہی اور علیزہ کو پارلر بھیج دیا تھا۔ علیزہ نے ماہی کی شادی میں اپنے کالج فرینڈز کو بھی بلایا تھا اور وہ سب اس کے ساتھ۔ مسز صاحبہ سب تیاریاں ٹھیک چل رہی ہیں نا؟ ہمارے ہاتھ کوئی کام ہے تو حکم کیجیے۔ سلیمان صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ نہیں میں اور عبیدہ ہم گھر کے کام دیکھ لیں گے، آپ اور بھائی باہر کے کام دیکھ لیں گے۔ مسز سلیمان مسکرا کر بولی۔ ہاں ہاور ہال کے ارینجمنٹس دیکھ رہا ہے۔ ویسے بچے کہاں نظر نہیں آ رہے؟ جی میں نے ان کو پارلر بھیج دیا ہے، کچھ دیر میں تیار ہو کر آ جائیں گی۔ اچھا اور میر؟ سلیمان صاحب میر کو نہ دیکھ کر وہ زہیب آیا ہوا ہے، میر اسے ملنے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مسز سلیمان اس کو بتاتی ہے۔ اچھا ہاں اچھا ماشاءاللہ، ویسے بہت اچھا بچہ ہے، بہت جلدی فرینڈلی ہو گیا سب کے ساتھ۔ ہم چلیں اب پھر آپ تیاریاں دیکھیں، شادی گھر والا ہے، میں بھی ہاور کو دیکھ لوں۔ سلیمان صاحب کہہ رہے تھے چلی گئی تھی۔ ارے واہ یار ماہی تم تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ماہی بہت حسین لگ رہی تھی اور علیزہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوسری طرف زہیب بھی زبردستی میر ہادی کو مین سلون لے گیا تھا۔ چلو اب تم بھی تھوڑا سا ڈریس اپ ہو جاؤ، زہیب شرارت سے بولا تھا۔ کیوں بھائی میں نے ڈریس اپ ہو کے کیا کرنا ہے؟ نہیں یار پھر بھی ہاں یار تمہاری شادی ہے، تم ہی کرو یہ سب، ویسے تم بنا ان سب کے بھی بہت ہینڈسم ہو میرے یار۔ ہاں شکریہ، ویسے تم بھی سب کرانے کے بعد بھی میرے جیسے تو نہیں، لیکن تھوڑے بہت ہینڈسم ہو جاؤ گے اب کی بار۔ میر شرارت سے بولا تھا۔ یہ منظر ایک حال کا تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار کب آئیں گی میری دلہن؟ زہیب بےتابی سے بولا تھا۔ سامنے رنگت تھوڑی شیو کیے، سر پر پگڑی، بلیک شیروانی پہنے، اس کے ساتھ ہم رنگ کرسے پہنے زہیب صاحب اپنی دلہن کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ دولہے میاں تھوڑا صبر کر لو اور جامعین آپ کی دلہنیا، میر ہادی شاہ نے کہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا گورا قد اور براؤن آنکھیں، ہلکی ہلکی بیڈ انابی ہونٹ، وائٹ کرتا پہنے، اس کے ساتھ شال لیے جو اس کی شان کو اور بڑھا رہے تھے۔ وہ کہیں سے عام انسان نہیں لگتا تھا اور اس کو اس وقت کوئی بھی لڑکی دیکھتی تو فدا ہو جاتی، لیکن وہ تو بس اپنی محبت کا تھا اور اس کی محبت تھی کوئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی اور کہ سامنے آتے 2 لڑکیوں کو دیکھ کر وہ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئی تھی۔ دولہے بھائی ہاتھ آگے بڑھائیں، علیزہ زہیب کو سے کہتی ہوئی، جس پر وہ دور سے ہی پہلے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور علیزہ اس کے ہاتھ میں ماہی کا ہاتھ رکھتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے اور ماہی کا وہ لہنگا دور پھینکا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میر ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور میر کو کہ یہ کیا تمہاری شادی تھی جو دلہنوں کی طرح تیار ہوگی؟ میر علیزہ کو دیکھ کر غصے سے کہتا ہے۔ میں نے تو بس لائٹ سا میک اپ کیا اور سوٹ بھی زیادہ بھاری نہیں ہے، اسے لائٹ کہتے ہیں، زہر لگ رہی ہو۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہم آپ کے لیے تھوڑی نہ تیار ہوئی ہیں، خود کے لیے تیار ہوئی ہوں تو تھوڑی بہت تو تیاری بنتی ہی ہے۔ واؤ علیزہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی کالج فرینڈ اس کے
سی کہتی ہوئی تھینکس یار، وہ اپنی تعریف وصول کرتی مسکرا کرتی. میر دور دور سے علیزے کو دیکھ رہا تھا جو آپ کے ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصہ ہوتا رہا تھا. وہ تن پن کرتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچا تھا. ہیلو گائز، میر اس علیزے اور اس لڑکے کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا. علیزے یہ سب دیکھ کر ہیلو آپ اس کی دوست. علیزے آپ کی دوست کچھ پوچھ رہی تھی، میں بتاتی ہوں. یہ ہیں داڑھی والے جن، آپ ان کو کچھ بھی نام لے کر بلا سکتے ہیں. واٹ سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا تھا. ہاں ہاں، اس کو مذاق کیا جاتا ہے. مائی سیلف میر ہادی شاہ انڈسٹری کا آنر بھی کہہ سکتے ہیں اینڈ CEO بھی. او نائس. آپ میر کہہ رہے ہیں آپ سب علیزے کے فرینڈز ہیں. میں فبیہا، آئندہ یہ میرے فیانسی حیدر، اور یہ اناویہ اس کے فیانسی علی، اور یہ فاریہ اس کے فیانسی فہد. فبیہا سب کی انٹروڈکشن کرواتی تو آپ سب مطلب. میر کنفیوز ہوا تھا اور ساتھ کھڑی علیزے کو غصہ آ رہا تھا کہ میر اس کے دوستوں سے بات کیوں کر رہا ہے. بھائی ہم سب پہلے جسٹ فرینڈ تھے، پھر ہماری دوستی محبت میں بدلی تو ہم نے انگیجمنٹ کر لی، اس لیے بس اب اسٹڈی بھی کر کے شادی کریں گے. اور آپ کا انٹرو. میر اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے کہتا ہوا جس پر میر کو غصہ تھا کیونکہ وہ علیزے سے فری ہو رہا تھا. میں بھی علیزے کا دوست ہوں احد، ہم ساتھ پڑھے ہیں. اور آپ کی فیانسی. میر کنفیوز ہوتا ہوا بولا تھا. ہاں ہاں ہاں، ابھی کوئی نہیں ملی، یہ ڈھونڈ رہا ہے. فبیہا کہتی ہوئی جس پر وہ سب ہنسے تھے. اوہ اچھا ہے، آپ کی دوست سے بات کر سکتا ہوں ایک منٹ کے لیے. وہ اسے ایکسکیوز کر کے جی شور، وہ کہتے ہوئے کھانے کی طرف بڑھ گیا تھا کہ میر علیزے کی طرف متوجہ تھا. منع کیا تھا نا میل فرینڈ بنانے سے، پھر کیوں بنا لیے؟ وہ سب انگیجڈ ہیں. احد تو نہیں ہے نا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ تم سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. جی تو کیا ہوا؟ دوست ہے ہو سکتا ہے کم عقل لڑکی. عقل جب بنتے رہی تھی تو بانٹ رہی تھی تو تم کہاں تھی؟ آپ کو بلانے آئی تھی. آپ کی وجہ سے میری عقل کوئی اور لے گیا. اور اس کے انداز میں بولی تھی تمہارے ساتھ فری ہونے کا حق صرف میں تمہارے محرم کا ہے اور تم اس لڑکے سے بات نہیں کرو گی بلکہ تم اس گروپ کو ہی دور ہوگی. نو کبھی بھی نہیں. علیزے کو غصہ مت دلاؤ، غصہ کرے گی بڑے پاپا کو بتاؤں گی. میر زہیب اسے آواز لگاتا ہے اور وہ اس کی جانب بڑھتا ہے. تمہیں بعد میں دیکھوں گا. وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں تھا اور زہیب کے پاس گیا تھا. نکاح شروع ہوا. مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا، دعائیں منگوائی اور پھر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا. ماہی سلیمان شاہ ماہی زہیب شاہ بن گئی تھی اور کچھ پل میں مبارک ہو آپ کو بیگم صاحبہ. زہیب ماہی کے کان کے پاس جا کر سرگوشی انداز میں کہتا ہوا. ماہی نظریں چکا گئی تھی اور کچھ پل میں رخصتی ہو گئی تھی. تم کالج نہیں گئی آج؟ میر اس کو گھر میں گھومتا ہوا دیکھ کر جی جانا ہے لیکن لیٹ. اچھا تمہیں میں چھوڑ دوں گا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں خود چھوڑ دوں گا کالج. نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی. بحث مت کرو میرے ساتھ. علیزے بیگ لے آؤ اپنا. جی اچھا. وہ کہتی ہوئی کچھ دیر کے بعد بیگ لے آئی تھی. کار کراچی کی خوشگوار سڑکوں سے ہوتی ہوئی علیزے کے کالج جا کر رکی تھی. میری بات یاد رکھنا، اس احد سے دور رہنا ورنہ بہت برا ہوگا. آج شاید علیزے کا ستارہ گردش میں تھا اور اس کے ساتھ برا ہونا تھا اور اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا. جیسے ہی وہ کالج پہنچی تو اسے وہ کار سے اتر کر کالج کے گیٹ عبور کر گئی تھی. ہیلو کیسی ہو علیزے؟ احد اس کے پاس آتے کہتا ہے. ہیلو میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ باقی سب ٹھیک ہیں؟ وہ آج نہیں آئے لیکن کیوں؟ اسے اس بات کا اندازہ پتہ نہیں کیوں بتایا نہیں کسی نے. اچھا اوکے. احد تمہیں میں نے روح یارم ناول دیا تھا کہاں ہے؟ ہاں میں لایا ہوں، کلاس میں. اچھا آج یاد سے دے دینا، مجھے اپنی کزن ماہی کو دینا ہے. علیزے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. وہ کینٹین میں کھڑا اسے کہہ رہا تھا. ہاں بولو. علیزے نہ سمجھی سے بولی تھی. تم مجھے بہت اچھی آئی مین ٹو سے تم مجھے بہت اچھی لگی ہو. مین ٹو لگتی ہو. اچھا تھینک یو. اس کی بات کو ویلیو نہ دیتی ہوئی کہتی تھی. نہیں یار میرا مطلب میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا. اچھا آؤ واٹ. وہ یکدم شاکڈ ہوئی تھی. کیا کہہ دیا تم نے؟ ہاں سیریسلی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں کرنی، سوری پلیز. وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا. میر میرا ہاتھ چھوڑو. واحد نہیں پہلے ہاں بولو. کوئی زبردستی ہے؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی. ساری کینٹین ان کو دیکھ رہی تھی. ہاں تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں. وہ علیزے کے منہ دبوچ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا تھا. چٹاک. علیزے نے احد کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب نہیں کرنی تو نہیں کرنی نہ. ہاتھ چھوڑو میرا بلا سے. تم ہاتھ چھوڑو میری بلا سے. تم پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو تو میں تب بھی شادی تم سے نہیں کروں گی. تم ہر ایک لڑکی کو لائن مارتے ہو، ہر آتی چتی لڑکی کا ہاتھ تھام لیتے ہو، کالج کی ہر لڑکی پر لائنز کستے ہو. یہ دیکھنے کے بعد میں تم سے شادی ناممکن. صرف تم ایک گروپ کا حصہ ہو اور اس لیے تمیز سے بات کرتی ہوں. تو تم فری ہی ہوگے. تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ انٹرسٹڈ ہوں اور تم سے شادی کروں گی؟ یہ ممکن ہی نہیں. دیکھوں گا میں تم کیسے نہیں مجھ سے شادی کرتی. احد ایک دم سے غصے سے ہو چکا تھا اور اسے یہ بات ہرگز برداشت نہیں ہوئی تھی. وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلے گی. یہ الگ بات ہے کہ ڈر اسے بھی تھا کہ
کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی اور وہ مرد کچھ بھی غلط کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ اس سے فوراً پہلے چھٹی لے کر گھر آ گئی تھی اور راحت شاید کچھ غلط کرنے کا سوچ رہا تھا یا سوچ چکا تھا۔ ارے بیٹا آج جلدی گھر آ گئی، کالی سے زبیدہ بیگم اسے پوچھ سکتی تھی۔ جی ماما، سارے پیریڈ فری تھے اس لیے میں گھر واپس آ گئی۔ اچھا صحیح ہے، پھر جوس لا دوں، تمہیں پیو گی؟ نہیں ماما، میں آرام کروں گی۔ اٹس ماما، بس ریسٹ کرنا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر روم میں چلی گئی تھی۔ سر میں آئی کم ان؟ یس شیور۔ وہ آفس میں جا بیٹھا تھا اور میٹنگ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس کی موبائل پر کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می کال۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہوا آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ یس بولے، میر اسپیکنگ۔ وہ فون کان سے لگائے بولا اور اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی کون؟ آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ اس کو کال کر چکا تھا، آہت کی کال تھی۔ وٹ؟ وہ اب کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اوکے گریٹ۔ وہ جیسے جیسے سن رہا تھا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہتے واپس اپنے روم میں آیا تھا اور وہ میٹنگ مکمل کر کے ایک سوچ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ علیزہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، ٹھیک ہوگی یا نہیں پتہ نہیں، وہ کتنا ڈری بھی ہوگی۔ میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو علیزہ، تم ڈری بھی ہوگی، لیکن مجھے علیزہ کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بے عقل لڑکی، میں عقل پتہ نہیں کب آئے گی۔ مجھے کال کر دیتی، میں خود اسے لینے کے لیے آ جاتا، لیکن نہیں، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ وہ خود ہی اپنے آپ سوال کر کے جواب دے رہا تھا، لیکن میں یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ میرا ذہن یہ کیا سوچ رہا ہے؟ مجھے علیزہ کی آخر اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں محبت تو نہیں اس سے؟ نہیں، پر ہرگز نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے علیزہ کے لیے؟ کیونکہ وہ میری کزن ہے؟ نہیں، تمہاری کزن نہیں، کچھ اور ہے۔ نہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے، تم عشق کرتے ہو علیزہ سے اور تم اس کو لے کر بہت پوزیسو ہو۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ جب وہ کسی اور سے بات کرے، تمہیں اسے دیکھ کر سکون ملتا ہے، تم اس کی بے تکی باتوں پر ہنستے ہو۔ عشق نہیں تو کیا ہے؟ وہ اب اپنے آپ سے باتیں کرنے میں بیزی تھا۔ لیکن مجھے عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود میں الجھا گیا تھا۔ آہت، تمہاری ہمت کیسی ہوئی علیزہ کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تو اس کو چھپنے والی ہوا کا بھی دشمن ہوں اور تم ایک جیتے جاتے انسان ہو۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم کیا علیزہ کا بگاڑو گے؟ اب میں جو کروں گا وہ کروں گا۔ ہیلو۔ وہ سامنے ٹیبل سے فون اٹھا کر کسی کو کال کرتا ہے اور اسے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا۔ میر اس کے بارے میں سوچ چکا تھا کہ اس نے کہا جی سر، دوسری طرف سے کوئی تابعداری سے بولا تھا۔ آہت، ملک اس کا پتہ کرواؤ جلدی سے، اے ٹو زی، مجھے اس کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ اوکے۔ وہ کہتا فون بند کر گیا تھا اور ایک کال اور کرتا ہے۔ ہیلو جی بیٹا، السلام علیکم چاچی۔ جی بیٹا۔ چاچی، وہ علیزہ گھر آ گئی ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے۔ ہاں بیٹا آ گئی ہے۔ بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زبیدہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ چاچی بس ایسے ہی، ذرا مصروف تھا نا تو اس کو لینے نہیں جا سکا، اس لیے پوچھا کہ وہ سیفلی گھر پہنچ گیا۔ اچھا صحیح ہے جی چاچی، شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ فون بند کر گیا تھا۔ میر کو اس کی فکر تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی اپنی سوچوں میں لڑ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر بیپی۔ وہ اپنے خیال سے باہر رہی اور موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، کہاں ہو؟ گھر پہنچ گئی ہو؟ اتنی جلدی کون؟ اس نے ڈر کر پوچھا تھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ وہی آپ کا دیوانہ عاشق جس کو آپ نے تھپڑ مارا تھا۔ مجھ سے اکیلے میں مل کر تو جاتی، پھر میں تمہیں بتاتا۔ بکواس بند کرو، سمجھے تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ ارے ارے ارے، اتنا غصہ نہیں، ایسا غصہ نہیں کرتے، مر جاؤ تم۔ وہ کہتے کال بند کر کے موبائل آف کر چکے۔ علیزہ آپ کی کال آئی ہے۔ زبیدہ بیگم علیزہ کو آواز دیتے کہتے کچھ دیر کے بعد اس کے گھر کے نمبر پر کال آئی تھی۔ کون ہے ماما؟ تمہارا کوئی دوست ہے علیزہ۔ ماما مجھے اس سے بات نہیں کرنی، آپ خود ہی پوچھ لیتی، موبائل پکڑا کر جا چکی تھی۔ ہیلو کون؟ ارے میں ہوں ماہی۔ پاگل، اتنی جلدی بھول گئی؟ او اچھا یار، بتاؤ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہارا نمبر کیوں بند ہے؟ اچھا پتا نہیں نمبر بند ہے، مجھے پتا نہیں چلا۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے ڈانٹا؟ ارے نہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ علیزہ بتاؤ مجھے، تم کسی کو تو بتاؤ گی تو نہیں؟ نہیں بولو۔ ہاں مائی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ یار ایک لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ماہی، میں جب فرسٹ کلاس کالج گئی تھی تو میرے فرینڈ بنے تھے، ان میں لڑکے لڑکیاں سب تھے۔ یار وہ تمہاری شادی میں بھی آئے تھے، مجھے نہ شاہ بھی جی منع کیا تھا کہ میل فرینڈ نہیں بنانے، لیکن میں نے بنا لیا، اور نہ کالج میں ایک لڑکا ہمارے گروپ کا ہی ہے اور آج اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں نے منع کر دیا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور میں نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ آپ مجھے کال کر کے تنگ کر رہے ہیں، تو پاگل بھائی کو بتاؤ۔ نہیں، وہ مجھے ڈانٹیں گے، میں کیسے ان کو بتا سکتی ہوں؟ نہیں، تم میری شامت لانے کے لیے بول رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگی، کچھ نہیں کہیں گے، تم بھائی کو بتا دو۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، تمہیں ان کی ہیلپ لینی چاہیے۔ میں نے منع کر دیا تھا۔ نہیں، کیسے ہو گیا یار، تمہیں میر بھائی کو بتا دینا چاہیے۔ وہ مجھے ڈانٹے کہ مجھے بہت ڈر لگا۔ ماہی میری غلطی نہیں ہے، وہ پلے بوائے ہیں اور مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا ہم، لیکن ڈر
لگ رہا ہے جاندہ جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو ڈر کیسا کس بات کا، اللہ کبھی بے قصور کو کچھ نہیں کرتا ہوں۔ اچھا زہیب آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ٹینشن مت لینا، اور ہاں پاگل فون آن کرو اپنا۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی کرتی ہوں، اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر کے اپنی رقم کمرے میں چلی گئی تھی، اور اب ماہی اس کے بارے میں سمیٹا کہاں گم ہو؟ ہاور صاحب علیزے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ نہیں کچھ نہیں، جی پاپا وہ کھانا کھاتے ہی جواب دیتی ہے۔ اور بتاؤ بیٹا کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ جی بڑے پاپا بہت اچھی، بس ایگزام ہونے والے ہیں ان کی تیاری کر رہی ہوں ماشاء اللہ۔ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں پاپا بالکل بھی نہیں۔ وہ ان کو اپنی طرف سے نہیں بابا، وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی ہے جو اسے دیکھ رہا تھا، اور فوراً سے پہلے اپنی نظریں نیچے کر لی تھی۔ اگلے دن کی صبح علیزہ بچے اٹھ جو، کالج جانے کا ٹائم ہو گیا۔ زبیدہ بیگم اس کا کنفرٹ اس سے اتارتے ہوئے کہتی ہے ماما سونے دینا پلیز، مجھے نہیں کالج جانا۔ بچے 8 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ نا، کالج نہیں جانا؟ نہیں ماما میں کالج نہیں جاؤں گی، لیکن کیوں؟ وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ وہ نیند میں کہتی ہے مطلب کیا؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں ماما میرا مطلب ہے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں تو بس اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی کمرے سے چلے گی، اور علیزہ کی سانس میں سانس آئی تھی۔ چاچی علیزہ کہاں ہے؟ میر جو ناشتہ کر رہا تھا زبیدہ کو اکیلے آتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا وہ سو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس نے کالج نہیں جانا۔ کیوں اس نے کالج نہیں جانا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھتا ہے۔ ہاں جی بیٹا، وہ کہتی ہے کہ اس کے پیپر سٹارٹ ہیں تو اچھا، وہ کہتا وہ ناشتہ کر رہا تھا، وہ آفس میں بیٹھا تھا Hey there. کہ اس کے نمبر ڈائل Subscribe کیا to تھا۔ my ہیلو channel ہاں، اس and آہت کا also پتہ press کروایا this تم نے؟ bell جی سر، icon. وہ ابھی اپنے جم میں ہے اور میں اس کے جم کے باہر ہوں۔ اوکے، اسے وہاں سے باہر آتے ہی اس کو اٹھا کر فارم ہاؤس پہ پہنچا کر مجھے کال کرنا۔ جی ڈن سر۔ ہاں کمینے بول کیا کر سکتا ہے تو کیا کرے گا تو؟ وہ بے رحمی سے اس کے بعد ہمیں غصے سے گھرا رہا تھا۔ یہ ایک بیابان جگہ تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، وہاں ایک فارم ہاؤس تھا جہاں میر کے گنڈے آہت کو لائے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اور وہ ڈر کر پوچھتا ہے۔ کمینہ تجھے تو نہ کا مطلب نہیں پتا؟ جب ایک عورت کو کہہ دے نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے نہیں۔ ہاں پتا ہے، وہ جلدی سے کہتا ہے۔ تو علیزہ کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اسی ہاتھ سے پکڑا تھا نا اس کا ہاتھ۔ میر غصے سے اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، اور کہتے ہی اس کے بازو پر گولی چلائی تھی، وہ کرا کے رہ گیا تھا۔ اب وہ چھیڑے گا تو علیزہ کو یا کسی اور لڑکی کو؟ نہ نہیں سوری معاف کر دو۔ نہیں تجھے تو کمینے اور درندے کبھی نہیں سدھرتے۔ اپنی محبت کو چھونے والے انسان کا رابطہ سیدھا میں خدا سے کرواتا ہوں۔